لیکن سر دیکھیے آپ مقدمے بہت بنا رہے ہیں، آج بھی 8 نئے مقدمے بنے ہیں، لیکن جب گنڈا پور کو گرفتار ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو بالکل سیفلی واپس جانے لگتے ہیں، بلکہ وہ 12 ضلع پھر کے گھوم کے پشاور پہنچ جاتے ہیں اور آپ ان کو گرفتار نہیں کرتے۔ اس بار اگر گنڈا پور صاحب اسلام آباد آئے، افیشل میٹنگ کے لیے بھی آئے، تو کیا آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مقدموں میں اگر ان کی درکار دہشت گردی کے مقدمے ہیں؟ جی، ان کی اگر مطلوب ہوں گے تو یقیناً جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو میرے نزدیک ذاتی رائے میں جو کے پی کی حکومت ہے وہ ایک ملک کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے کرم کے اندر، پارا چنار کے اندر تقریباً 100 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور وہ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کا کوئی دھیان ہے، کوئی وہاں پر کابینہ کا کوئی دھیان ہے، کوئی ان کے ایجنڈے پر ہے کہ ہم نے کرم کے اندر، پارا چنار کے اندر امن قائم کرنا ہے؟ ان کے اپنے جو ضلع ہیں ساؤتھ کے، وہاں پر شام کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ جس صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہو اور اس صوبے کی حکومت کئی مہینے سے یا ہفتوں سے صرف اس بات کی پلاننگ کر رہی ہو کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کیسے کرنی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اپنا حق حکمرانی قائم نہیں رکھ سکتی، لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ میری ذاتی رائے میں اس کا فیصلہ سینئر لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، انہیں اس آگ سے بچانا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی نے انہیں جھونک دیا ہے، چاہے وہ پارا چنار کرم ہے، چاہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹس ہیں، چاہے وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، تو اس حکومت کے ساتھ تو یہ کام ممکن نہیں ہے کہ وہاں امن ہو سکے۔ ان کے تو اور مشاغل، گورنر راج کے علاوہ آپشن کوئی نہیں؟ جی میرے نزدیک تو اس کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس کے اوپر ضرور ہماری قیادت کو سوچنا چاہیے۔ اور آپ کا مطالبہ ہے یہ بیسیکلی؟ میں ذاتی میری رائے یہ ہے کہ اب اٹ از اے فٹ کیس، ایک صوبائی حکومت انارکی کرے، ایک صوبائی حکومت وفاق کے اوپر چڑھائی کرے، ایک صوبائی حکومت اپنے لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ میں مکمل طور پہ ناکام ہو جائے، اس کے اپنے صوبے میں جنگ لگی ہو، قتل عام ہو رہا ہے، اس کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے، تو ایسی حکومت کو برقرار رکھ کے تو آپ خیبر پختونخوا میں مزید آگ اور خون کی ہولی کو کتنی دیر اور دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیں؟ اچھا، گنڈا پور صاحب کا اعلان ہے کہ یہ تحریک ختم نہیں ہوئی اور یہ دھرنا جاری ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ آئیں گے، اور اگر اگلی مرتبہ آئے تو پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے پہلے بھی آئے تھے نا، پھر دوسری دفعہ آئے تھے اور بھاگ گئے۔ یہ فائنل کال ہے ویسے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے ایک اور فائنل کال ہے؟ نہیں، اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا پنجاب سے کوئی نکلا، کیا سندھ سے کوئی نکلا، کیا بلوچستان سے کوئی نکلا، کیا جی بی سے کوئی نکلا، کیا آزاد کشمیر سے کوئی نکلا، تو کیوں صرف خیبر پختونخوا سے لوگ آئے؟ اس لیے کہ حکومت کی چھتری کے نیچے انہوں نے سرکاری ملازمین کو لوگوں میں پیسے بانٹ کر، افغان کے مہاجرین جو لوگ ہیں ان کو لا کر، دیہڑی دار لوگوں کو لا کے، ٹھیک ہے ساتھ میں کوئی 2-4 ہزار ان کے اپنے کارکن بھی ہوں گے، لیکن جو باقی یہ بھرتی کا کراؤڈ لائے تھے، اگر یہ کارکن سارے ہوتے تو یہ بیٹھے ہوتے۔ آپ کو رات کو ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا کہ جو بیٹھا ہو یہاں پہ، سب بھاگ گئے۔ اچھا، ویسے آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ محسن نقوی صاحب سے کیا یہ ان سے غلطی نہیں ہوئی کہ وہ لوگ وہاں سے چل کے یہاں اسلام آباد پہنچ گئے؟ کامیابی تو آپ کی یہ تھی کہ آپ انہیں اسلام آباد میں انٹری نہ ہونے دیتے، لیکن جب وہ یہاں پہنچ گئے تو اس کا مطلب گورنمنٹ کا تو فیلئر ہے نا پھر؟ دیکھیے جس قسم کی انہوں نے مزاحمت کی اور وہ لیس تھے اسلحے کے ساتھ اور انہوں نے فائرنگ کی سیکیورٹی کے اوپر، اگر وہاں پر ان کو روکا جاتا تو یقیناً سیکیورٹی کے اداروں کو بھی ان پہ فائرنگ کرنی پڑتی، جس سے کہ اندیشہ تھا کہ نقصان ہو سکتا تھا انسانی جانوں کا۔ ہم نے اگر لوگوں کو خدا نہ خواستہ مارنا ہی ہوتا تو پھر اسلام آباد یہ پہنچ ہی نہ سکتے۔ ہم نے تو اس لیے ان کو یہ ایک کائنڈ آف سیف پیسج کہہ لیجئے انہیں ملا کہ حکومت نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور ہم بھی جانتے تھے کہ یہ یہاں سے جنازے اٹھانے آئے ہیں، یہ احتجاج کرنے نہیں آئے، یہ اپنی ساکھ کو ایک سہارا دینے کے لیے، سیاست کو سہارا دینے کے لیے اس لیے آئے تھے کہ ہم یہاں سے کچھ لاشیں اٹھائیں، جنازے اٹھائیں اور اس کے بعد مظلوم بنیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا یہ بے عزت ہو کے اور بہت ہی جسے کہہ لیجئے کہ مضحکہ خیز طریقے سے دوڑتے ہوئے یہاں سے بھاگے ہیں، جس سے اب ان کی اپنی پارٹی میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ان کی اپنی قیادت ان پر تنقید کر رہی ہے، یہ کس قسم کی کال تھی اور کس نے فیصلے کیے؟ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لاشیں گری اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، اس کا سب سے زیادہ ارکان اسمبلی کے اندر ان کے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے تو ایک کمیشن نہیں بننا چاہیے جو اس چیز کی تحقیقات کر سکے کیا باقی لوگ مرے یا نہیں مرے؟ اگر کمیشن بنا تو اس کو کون مانے گا؟ آپ یقین دلاتے ہیں کہ یہ مانیں گے؟
نہیں اگر سر وہ مانے یا نہ مانے آپ کو تو بنانا چاہیے. لیکن ہم تو تب بنائے نا کہ اگر ہمیں معلوم ہو یا شک ہو. آپ کو پتا ہے کہ وزیر داخلہ نے اوپنلی کہا ہے کہ بھئی کوئی 2-4 نام ہی 8-10 نام ہی بتا دو جو بندے مرے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلز نے کلیریفیکیشن ایشو کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ہے. تو اب اس کے بعد کس بات پہ ان کو سکینڈلائز کرنے کے لیے ایک ایندھن دے دیں کہ یہ اس کو سیاست کریں اس کے اوپر. یہ تو صرف اپنی امبیرسمنٹ کو, شرمندگی کو دھونے کے لیے اس قسم کے مذاکرہ خیز کلیم کریں. اور جیسے دوسرے میں نے کہا کہ پیسہ کھانے کے لیے کہ 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر کے اگر 278 کہہ رہے ہیں وہ, تو سیدھے سیدھے اب سمجھے 2.25 ارب روپے ان کی جیب میں چلے جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ پاکستان تحریک انصاف کی ویسے قیادت کہاں چلے گئی تھی؟ کیونکہ آخر میں لگ رہا تھا کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب رہ گئے, اس کے علاوہ کوئی شخص ان کے جلسے میں یا ان کے دھرنے میں نہیں پہنچا. تو آپ نے کیوں قیادت کو روکا کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پہنچاتی وہاں پہ. قیادت روکے جانے سے تو نہیں نہ رکتی. دیکھیے وہ جو روک دیا تھا گورنمنٹ نے, جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس سے متفق نہیں تھے. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو ان کے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ جو ہیں, اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے اور سپریم بانی پی ٹی آئی کے فیصلے یہ پارٹی کے مستقبل کو ایک بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں, بلکہ چلی گئی ہے. اور یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پارٹی کا, بلکہ اب پارٹی کی بہت بڑے اس کے قیمت ہے جو اسے چکانی پڑے گی. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ شاید پارٹی کے اوپر پابندی لگانا چاہتی. ابھی پارٹی پہ پابندی کی کوئی تجویز سامنے نہیں, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے میں نے کہا کہ جو ان کی حکومت کے جو کارروائیاں ہیں وہ یقیناً آئین اس بات کا بڑی صراحت کے ساتھ وہاں پر گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اگر کسی صوبے میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی اور آئینی اپنے فرائض پورے نہیں کر سک رہی, تو وہاں پہ گورنر کی ایڈوائس کے دیکھیے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 گورنمنٹس ہو جائیں گے پھر پاکستان میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے نا. جہاں اگر ہم مرکز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرکز میں وہ حصہ دار نہیں ہے, وہ کولیشن پارٹنر ہیں. اور اس میں لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا گورنر ہے. حکومت جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اور جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ ہوگا وہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا. اور ہم کوشش یہ کریں گے اگر ان کیس ایسی نوبت ہوئی کہ وہاں پر آرڈر کو ریسٹور کیا جائے, لوگوں کو امن دیا جائے اور ایک گڈ گورننس دی جائے. اس وقت تو آپ مجھے بتائیے کے پی کے صرف آپ ایک مثال لے لیجئے, پیمز ہاسپٹل چلے جائیں اور پیمز ہاسپٹل سے مریضوں کی تعداد نکال لیں. 60% مریض جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے علاج کرانے پیمز آتا ہے. بھئی اگر آپ کی 10 سال حکومت رہی ہے, ہسپتال آپ نے بنائے ہوتے ہیں, صحت ہوتی, تو کوئی لوگ وہاں پہ پشاور سے کیوں آتے ہیں پیمز علاج کرانے اسلام آباد میں؟ ایسے صاحب آپ کا بہت